جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطرب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ونقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. اپنے بلند رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھاک کیا اور جس نے اندازہ لگایا اور رہنمائی کی اور جس نے تازہ گھاس کو نکالا اور اسے سیاہ مائل سوکھا گھاس بنا دیا. ہم آپ کو جلد ہی پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے. بے شک وہ ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور ہم آپ کو آسانی کے لیے آسان بنا دیں گے. آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دے. جلد ہی وہ نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرے گا اور اس سے وہ بچے گا یا گریز کرے گا جو بدبخت ہوگا، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھتا رہا. بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے. بے شک یہ البتہ پہلی صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفے. برادران اسلام، یہ وہ صورت ہے جس کا نام سورہ الاعلیٰ ہے. لفظ الاعلیٰ اس صورت کی پہلی آیت الاعلیٰ سے ماخوذ، اور بعض کتابوں میں اس صورت کو سورہ سبح بھی کہا گیا ہے اور یہ اس کی پہلی آیت سبح سے ماخوذ ہے. اس آیت کا آپ نے ترجمہ، اس صورت کا آپ نے ترجمہ سنا. اس صورت میں اللہ عز و جل نے بندوں پر اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے
اور یہ احسانات دو قسم کے ہیں. پہلے قسم کے احسانات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے بدن اور انسان کے جسم بلکہ مخلوقات کے ظاہری امور سے ہے، جس سے وہ دنیا میں جی سکے اور زندگی گزار سکے. اور دوسرے قسم کا احسان وہ ہے جس کے ذریعے وہ رہنمائی حاصل کر سکے اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے. ان احسانات کا ذکر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرنے کے لیے واعظ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ حکم آپ کے لیے ہے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے ہے. اور اس میں یہ بتلایا گیا وہ کون لوگ ہیں جو نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے نصیحت کارگر اور مفید نہیں ہوتی ہے. اور آخر میں کامیاب انسان کون ہے وہ بتلایا گیا کہ کامیابی کے اصول بتلائے گئے کہ انسان کیسے کامیاب ہوتا ہے. اور خاص طور سے یہ بات بتلائی گئی کہ جو آخرت کو ترجیح دے یہی وہ شخص ہے جو کامیاب انسان ہے. اس صورت کے مضمون سے آپ اس صورت کی اہمیت اور جو ہے اس کی فضیلت کا اندازہ لگا چکے ہوں گے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت بڑی پیاری تھی، بڑی پسند تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف موقع پر اس صورت کو پڑھا کرتے تھے. جیسے عیدین کے موقع پر پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ، اور اسی طریقے سے جمعہ میں بھی پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور وتر کی 3 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ الاعلیٰ، دوسرے میں کافرون اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. یہ وتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت پڑھتے تھے. اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی کی اور ان سے کہا کہ عشاء کی نماز میں چند صورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا. ان میں سورہ والشمس وضحاہا ہے، واللیل اذا یغشی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الاعلیٰ کا تذکرہ کیا. گویا اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ نصیحت کون لوگ حاصل کرتے ہیں اور کون لوگ حاصل نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کامیاب زندگی کے اصول کیا ہے. تو ان باتوں پر یہ ان صورت کے مرکزی مضمون ہے. اور اس سے پہلے اللہ عز و جل نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے. رب العالمین نے اس صورت کا آغاز اپنی پاکی سے کیا ہے اور حکم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ آپ کی امت کو کہ ہر ہمیشہ اللہ عز و جل کی پاکی بیان کرے. سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی آپ اپنے بلند رب کے نام کی پاکی بیان کی. تو اللہ کے نام کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی پاکی بیان کی جائے. اللہ عز و جل کی پاکی سے مراد کیا ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے اور اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ عز و جل ہر شریک سے پاک، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں اور سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں. گویا اللہ کی پاکی بیان کرنے کے اندر اس چیز کی تعلیم ہے کہ ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے اللہ عز و جل کی ذات کو مبرہ سمجھا جائے اور منزہ قرار دیا جائے. یہاں پر اللہ عز و جل کے صفت بیان کی گئی ہے الاعلیٰ، کہ اس رب کی پاکی بیان کیجیے جو اعلیٰ ہے. اعلیٰ ہے یعنی بلند ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں فرمایا کہ جعلوها فی سجودکم، اسے اپنے سجدوں میں بنا لو، یعنی سجدے میں کہو سبحان ربی الاعلیٰ. اور دوسری آیت
جس میں کہا گیا اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کیجیے، تو آپ سے فرمایا کہ اسے اپنے رکوع میں بنا لو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اعلیٰ کا معنی بلند، جو اپنے تمام مخلوقات سے بلند ہے، کائنات کی ہر چیز سے بلند اور اونچا ہے. اعلیٰ کے 3 معنی. پہلا معنی ہے علو ذات، اپنے ذات کے لحاظ سے اپنے مخلوق کے اوپر ہے. اس لیے جو ہے قرآن مجید میں جا بجا اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات اوپر ہے. آمنتم من فی السماء، کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں پر ہے. ایک لولی سے آپ نے پوچھا کہ آئین اللہ، اس نے کہا فی السماء، اشارہ کیا. آپ نے فرمایا عاطف، کہا فإنہا مسلمہ، اسے آزاد کر دوں کہ وہ مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عز و جل کی ذات سارے مخلوق کے اوپر ہے، تو یہ وہ عقیدہ ہے جو اسلام کے اساس اور بنیاد. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو ہے عقیدہ حلول کے چکر میں پڑ کر لوگوں کے اس عقیدے میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، اور اللہ عز و جل کی ذات کو نعوذ باللہ ہر چیز میں حاضر سمجھتے ہیں، اور اس طریقے سے مختلف درخت ہو یا پتھر ہو، ہر چیز میں اللہ عز و جل کی ذات کے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو انتہائی مشرکانہ عقیدہ ہے. تو اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل ذات اپنے مخلوق کے اوپر ہے اور بلند ہے. علو کا دوسرا معنی علو قدر، کہ اللہ عز و جل مرتبے کے لحاظ سے ہر چیز سے بلند ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے. اور علو کا تیسرا معنی ہے علو قہر، کہ اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اس کا جو حکم ہوتا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے. تو غلبہ کے لحاظ سے ہر ایک پر بلند ہے. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے. اس لیے حدیث میں جن اذکار کی فضیلت ہے ان میں سے ایک ہے سبحان اللہ، کہ اللہ کی پاکی. ہم جب سبحان اللہ کہیں تو سبحان اللہ کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیں ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے شریک سے، اور اس طریقے سے اس سے وہ پاک ہے، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے باپ ہے، ہر قسم کے نقص اور عیب سے اللہ عز و جل کی ذات پاک. الذی خلق فسوى، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی احسانات کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس نے مخلوق کو پیدا کیا بس ٹھیک ٹھاک کیا. سوا کے معنی برابر کیا، مخلوق کو پیدا کیا پھر برابر کیا. برابر کرنے کے میں یہ مفہوم ہے کہ ہر عضو کو اس کے مناسب جگہ پر رکھا. انسان کو متناسب الاعضاء بنایا، ہاتھ کو اس کی جگہ پر، پاؤں کو اس کی جگہ پر، آنکھ کو اس کی جگہ پر، کان کو اس کی جگہ پر، ہر جگہ کو اس کے مناسب جگہ پر رکھا. یا کہ اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ عز و جل نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس کے لیے وسائل معاش مہیا کی. والذی قدر فہدی، اور جس نے اندازہ لگایا پس رہنمائی کی. یعنی انسان کے لیے مختلف چیزوں کا، انسان کے لیے بلکہ مخلوقات کے لیے مختلف چیزوں کا اندازہ لگایا، ان کے لیے چیزیں بنائی جس سے وہ گزارا کر سکے. فہدی، پس اس کی جانب انسان کی رہنمائی، یعنی اس کے جانب انسان کی اور ہر مخلوق کی رہنمائی کی. ہر مخلوق کو یہ پتہ چل جاتا ہے اس کو اپنی روزی کہاں سے حاصل کرنی چاہیے. جیسا کہ جب فرعون نے اپنے دربار میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ موسیٰ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا تھا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جس نے ہر چیز کو پیدا کی پھر اس کو راہ دکھلائی، یعنی اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا اور اس کو یہ جانب رہنمائی کی کہ وہ کہاں سے اپنے معاش کو تلاش کر لے. والذی اخرج المرعى، اور جس نے تازہ گھاس کو نکالا. یہاں مطلب ہرے بھرے گھاس کو نکالا.
گھاس سے مراد کیا ہے؟ گھاس بھی ہے اور اس کے علاوہ جو مختلف جو سبزیاں ہوتی ہیں ساری ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. فجعلہ غثاء احوا، بس اس کو سیاہ مائل سوکھا گھاس بنا دیا. اس میں اللہ عز و جل کی قدرت کو بیان کیا جاتا ہے. ایک تو اللہ عز و جل ایسے گھاس کو اگاتا ہے جو بالکل ہرے بھرے ہوتے ہیں، پھر اللہ عز و جل اس کو اس انداز سے سکھا دیتا ہے جو سیاہ مائل ہوتا ہے. یہ اس میں انسانوں کا بھی ذکر کیا اور حیوانوں کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کے لیے انتظام کیا اور وسائل معاش کا انتظام کیا. اس کے بعد دوسری چیز کا ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وحی کا ذکر کیا. انسان کو جہاں اپنے جسم کے لیے ان وسائل معاش کی ضرورت ہے کہ جسم کے نشو و نما کے لیے، اعضاء کے نشو و نما کے لیے، زندہ رہنے کے لیے، اور اسی طریقے سے دنیاوی اور اخروی سعادتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان وحی کی اتباع کرے. تو دنیاوی اخروی سعادت کیسے حاصل ہوگی؟ کہ آپ اپنی عقل سے، یا کہ آپ اپنے ذوق سے، یا کہ آپ اپنے اکابر کی پیروی سے حاصل کریں گے، یا کہ اپنے علاقے کے رسم و رواج سے نہیں، بلکہ دنیاوی اور اخروی سعادتوں کے لیے ضروری ہے انسان وحی کی اتباع کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اسے چھوڑ کر دیگر دوستوں کے پیچھے نہ چلو. بلکہ اللہ عز و جل نے جب آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو زمین پہ اتارا، اسی وقت اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ہدایت دی کہ جب تم دنیا میں سننے کے بعض دشمن ہو گئے، اس کے بعد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یاد رکھو جب تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے تو اس کو اپنا لے گا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوگا. تو گویا دنیاوی اور اخروی سعادتوں کا حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ انسان وحی کی اتباع کرے. وہ وحی جو اللہ عز و جل کی جانب سے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں نبیوں پر نازل ہوئی ہے، اور سلسلے کے آخری قریب وہ وحی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور تا قیامت اس وحی کو محفوظ رکھ دیا گیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں. جب یہ وحی نازل ہوتی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے کہیں آپ بھول نہ جائیں تو جب جبرائیل السلام پڑھاتے تھے، سناتے تھے، تو آپ بار بار اپنے زبان کو اور اپنے ہونٹ کو حرکت دیتے تھے کہ آپ بھول نہ جائیں، آپ اس کو یاد کر لیں. تو اس میں اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ آپ غور سے سنیں. آپ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن، آپ جلد بازی کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو حرکت مت دیجیے، بلکہ آپ غور سے سنیے. اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا ہے تو ہمارا کام ہے، یہی نہیں. ثم ان علینا بیانا، پھر اس قرآن کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے. مجھے اس سے بات معلوم ہوئی جس طرح سے قرآن مجید وحی ہے، اسی طریقے سے حدیث شریف جو قرآن کی تشریح ہے وہ بھی وحی ہے. تو اللہ عز و جل نے یہاں ذکر کیا سنقرئک فلا تنسى، اے نبی ہم جلد ہی آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں. مطلب آپ اپنی زبان حرکت مت دیجیے بلکہ آپ غور سے سنیے. الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. اگر اللہ چاہے تو آپ کو بلا دے گا، لیکن اللہ نے چاہا ہی نہیں، لہذا سارا کا سارا قرآن آپ کو یاد رہا، آپ قرآن سے کچھ بھولیں گے نہیں. بعض مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آیتیں جنہیں ہم منسوخ کرنا چاہیں ان آیتوں کو ہم آپ سے بھلا دیں گے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک یعنی اللہ عز و جل ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. تو گویا وہ جانتا ہے جن آیتوں کو آپ زور سے پڑھتے ہیں، جن آیتوں کو آپ آہستہ پڑھتے ہیں، یا کہ مخلوق کی جو حاجتیں ہیں ظاہر میں یا پوشیدہ میں سب کو جانتا ہے. لہذا اسی کے مطابق اس نے وحی نازل کی، اور تاکہ اس میں اس پر عمل کر کے
وہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے نبی ہم آپ کو آسان کریں گے آسانی کے لیے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہی جو آپ کے لیے مشکل ہے اس وہی کو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ اور پھر دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے، دوسرا سے مراد جنت کا راستہ، کہ جنت کے راستے کو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے ہم آپ کو آسان دین دیں گے۔ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ تو اگلی شریعتوں کے مقابلے میں ہمیں جو دین دیا گیا ہے انتہائی آسان دین دیا گیا ہے۔ گویا ان احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ اپنے قوم کو واعظ کیجیے، آپ اپنے قوم کو نصیحت کیجیے۔ گویا واعظ کرنا، نصیحت کرنا، تذکیر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ہر نبی کا کام تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو اپنی امت کے کاندھوں پہ ڈال دیا ہے۔ تو لہذا ہر امت کی کو چاہیے کہ وہ واعظ اور نصیحت کا کام کرے، لیکن واعظ و نصیحت کے لیے چند شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے بنیادی شرط یہ ہے کہ جس چیز کی وہ واعظ کر رہا ہے، جس کی نصیحت کر رہا ہے، اس کا اسے علم ہو، جیسا کہ دیگر آیات میں اس کی وضاحت ہے۔ علم ہو، بصیرت کے ساتھ واعظ و نصیحت کرے، حلم اور بردباری کے ساتھ واعظ و نصیحت کرے، لین اور رفق کے ساتھ واعظ و نصیحت کرے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو آپ نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دے۔ ان نفعت الذکریٰ کے دو مفہوم، ایک مفہوم تو جیسا کہ آپ نے سمجھا اگر نصیحت نفع دے تو آپ نصیحت کیجیے، یعنی آپ ان مقامات میں نصیحت کریں جن مقامات میں نصیحت کارگر ہو، یعنی ایسے لوگ جن کے لیے نصیحت کارگر نہیں ہے وہاں آپ اپنا وقت ضائع مت کیجیے، آپ وہاں جو ہے نصیحت مت کیجیے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نہیں، آپ نصیحت کیجیے اگرچہ نصیحت کارگر ہو، او لا تنفع وہ محذوف ہے، یا نصیحت کارگر نہ ہو، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، کیونکہ آپ نصیحت کیجیے، نصیحت کارگر ہو یا نہ ہو یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام اللہ عز و جل کا ہے کہ کس کے لیے نصیحت کارگر مفید ہے، کس کے لیے نصیحت کارگر اور مفید نہیں ہے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نصیحت کرتے ہوئے جائیے۔ گویا اس کا ایک مفہوم یہ ہوا کہ آپ نصیحت وہی کریں جہاں نصیحت فائدہ مند ہو، یا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ نصیحت کرنے کے الگ الگ انداز ہو سکتے ہیں، عوام سے الگ انداز سے نصیحت کی جاتی ہے، خواص سے الگ انداز سے نصیحت کی جاتی ہے، جو لوگ معاندین ہوتے ہیں ان سے الگ انداز سے نصیحت کی جاتی ہے، جو ان پڑھ لوگ ہیں ان سے الگ انداز سے نصیحت کی جاتی ہے۔ تو گویا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ نصیحت کیجیے اگرچہ نصیحت کارگر ہو، یعنی ایسے انداز سے نصیحت کیجیے کہ نصیحت کارگر ہو۔ اور اسی مفہوم کی جو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، کہتے ہیں ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان فتنة لبعضهم، آپ کسی قوم سے ایسی بات کریں جو ان کے عقل میں داخل نہ ہو تو آپ ان میں سے بعض کی فتنہ کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی کہا حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب الله ورسوله، لوگوں سے وہی بات کرو جو لوگ سمجھ سکے کہ تم چاہتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو لاؤ۔ اس کے اندر ہمیں اس آیت میں ہمیں دعوت، تبلیغ، واعظ اور نصیحت کا اصول بتلایا گیا کہ نصیحت اس انداز سے کیجیے کہ جو کارگر ہو، جو مفید ہو، جسے مخاطب آسانی کے ساتھ سمجھ سکے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس نصیحت سے کون فائدہ اٹھائے گا اور کون فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ یذکر من یخشی، عنقریب وہ نصیحت حاصل کرے گا جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جس کے دل میں اللہ عز و جل کی خشیت ہو، وہ اس نصیحت سے فائدہ حاصل کرے گا۔ تو لہذا ہمیں نصیحت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف
اس کی عظمت کو بیٹھائیں. تو دعات اپنے نصیحت میں اگر اس چیز کو شامل کر لیں کہ آپ وضو کی تعلیم دو، آپ نماز کا طریقہ سکھلائیں، آپ زکوٰۃ کی ترغیب دلائیں، لیکن اس ترغیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور اس کا خوف اور اس کی خشیت پیدا کریں تو آپ کی نصیحت ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جا بجا احکامات دیتے ہوئے تقویٰ کا حکم دیا گیا ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے اللہ کے انعامات اور احسانات، اس کی قدرت اور اس کے قدرت اور اس کے جو ہے جو تخلیق ہے اور اس کی ملکیت ہے، اس کے اختیارات، ان سارے چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے وہ بدبخت بچے گا. بچے کا مطلب یہ ہے کہ مطلب گریز کرے گا، بھاگے گا، نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. وہ کون؟ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں داخل ہو. بڑی آگ سے مراد جو جہنم میں داخل ہوگا، مطلب یہ کہ جس کی تقدیر میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا. تو لیکن آپ کو اپنے نصیحت کرنے کا فائدہ مل جائے گا، اس کا اجر آپ کو ملے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا. تو جس کی تقدیر میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرے گا. لیکن آپ کا کام جو نصیحت کرنا ہے وہ نصیحت کیجیے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر وہ اس میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، یعنی نہ جہنم میں اسے موت آئے گی کہ عذاب سے چھٹکارا مل جائے، اور نہ وہاں اس کو جو ہے آرام سے زندگی گزارنے کا موقع ملے. بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی اجیرن رہے گی. جہنم میں داخل ہونے کے بعد نہ وہ مرے گا اور نہ وہ زندہ رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا. تو گیا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لا يموت فیہا ولا یحیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے. لیکن وہ لوگ جنہیں اللہ عز و جل توحید کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکالنا چاہے گا، ان کی حالت ان سے مختلف ہوگی. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ اہل نار میں سے وہ لوگ جنہیں اللہ عز و جل مطلب کہ جہنم سے، اہل نار میں سے وہ لوگ جنہیں اللہ عز و جل جہنم سے نکالنا نہیں چاہے گا، انہی کے لیے ہے کہ نہ اس میں مریں گے نہ زندہ رہیں گے. لیکن اہل نار میں سے وہ لوگ جنہیں اللہ عز و جل جہنم سے نکالنا چاہے گا، انہیں جہنم میں ایک قسم کی موت دے گا، اور وہ جہنم کے عذاب کی وجہ سے کوئلے کے مانند ہو جائیں گے. پھر اللہ عز و جل نبیوں اور صالحین کی شفاعت سے جماعت در جماعت انہیں نکالے گا، اور جنت کی نہر میں یا کہ نہر الحیات میں انہیں ڈال دیا جائے گا، حتیٰ کہ جنتی بھی ان پر پانی چھڑکیں گے. اب اس کے بعد جو ہے ان کے جسم اس طریقے سے اگیں گے جیسے کہ جو ہے کوڑا کرکٹ جگہ میں جب بارش ہوتی ہے تو کس انداز سے وہاں پودے اگتے، اس انداز سے اگیں. لا يموت فیہا ولا یحیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. پھر اللہ عز و جل نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کیا. گویا تزکیہ نفس یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی کامیابی ہو تو تزکیہ نفس ضروری ہے. جیسے کہ سورہ الشمس میں اللہ عز و جل نے 11 چیزوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو گندا کیا وہ ناکام ہو گیا. نفس کی پاکی کس سے ہوتی ہے؟ کہ شرکیہ عقائد سے اور بدعی عقائد سے اپنے آپ کو پاک رکھے، اور اس طریقے سے گندے اخلاق سے، برے اخلاق سے، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، شکوک و شبہات، ان ساری چیزوں سے اپنے نفس کو پاک رکھے. دوسرے سب سے تعلق کا حسن ظن رکھے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسان اپنے نفس کو پاک کر سکتا ہے. یہاں اللہ عز و جل نے
दो बातों का जिक्र किया, वज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला, तीन बातों का जिक्र किया। तो कामयाब वो शख्स है जिसने अपने नफ्स को पाक किया और अपने रब का नाम लिया, हमेशा अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह को याद करता रहा, वसल्ला और नमाज पढ़ता रहा। ये तीन काम जो करे, नफ्स का तज़किया करे, अपने रब का नाम हमेशा लेता रहे, अल्लाह को याद रखे और इस तरीके से नमाज पढ़ता रहे, ये शख्स जो है कामयाब है। यही कामयाबी के उन्वान है और इस तरीके से दुनिया और आखिरत की सआदतें इन चीज़ों में। बाज़ अहले इल्म ने कहा कि यहाँ पर फसल्ला से मुराद ईद की नमाज है और ज़कर अस्म रब्बी से मुराद यह है कि ईद की तकबीरात है। तो तज़क्का से मुराद सदक़े फ़ितर है। तो यहाँ पर नमाज से पहले तज़किया का जिक्र किया गया है, तो मतलब यह है सदक़े फ़ितर को ईद की नमाज से पहले निकाला जाए। बाद सलफ से तफसील में साबित। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली चीज है। तो इसमें कहा गया तुम्हारा नफ्स जो गंदा होता है और तुम जो कामयाबी से दूर जा चुके हो, उसकी वजह यह है दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर तरजीह देना है। आज जितने मसाइल में इंसानियत गिरफ्तार है और जिस अंदाज से माशरे के अंदर लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं और इस तरीके से अकरीबा के कराबतदारों में लकीरें खींच दी गई हैं, तो इंसानों में जो आपस में एक दूसरे के साथ दस्त बिगड़े हुए, इसकी वजह यही है कि दुनिया की जिंदगी को इन्होंने आखिरत पर तरजीह दी है। अगर आखिरत को दुनिया की जिंदगी पर तरजीह दी जाए तो फिर इंसान एक दूसरे के साथ दरगुजर से काम लेगा और एक दूसरे के साथ नरमी से काम लेगा और एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करेगा, मवद्दत और मोहब्बत की फिजा कायम रहेगी। आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया इन हादा लफी सुहुफिल ऊला सुहुफि इब्राहीम व मूसा, बेशक ये अलबत्ता पहली सहीफों में है। यानी ये जो बातें बताई गई कि कामयाबी के उसूल क्या हैं और इस तरीके से ये बताई नसीहत कौन हासिल करेगा, ये सारी बातें यानी सूरह आला में जिन बातों का जिक्र किया गया है, ये बातें अगली सहीफों में भी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों में भी इन बातों को जिक्र किया गया है। ये बातें सिर्फ इस शरीयत के लिए नहीं बल्कि अगली शरीयतों में भी ये पंद और नसाए मौजूद। तो बरादरान इस्लाम और ख्वातीन, आपने देखा कि कितनी अहम सूरत है और इसके अंदर हमारे लिए दुनिया और आखिरत की सादतों का तज़किरा किया गया है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि इस सूरत में जो जिन बातों का तज़किरा किया गया है उनके मुताबिक जो है अपने ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल इन बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इन बातों पे हमें गौर करने और तदब्बर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो नसीहत को कबूल करते हैं और उन लोगों में शामिल फरमाए जिनका नफ्स मुज़क्का है, मुजल्ला है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इनमें शामिल फरमाए, अहले जन्नत में अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें शामिल फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला। राम जी शेख, कोई सवाल भी नहीं है शायद। नहीं, अजान अजान भी हो गई है, मैं दुआ पढ़ा देता हूँ।